یہ بالکل صحیح بات ہے کہ میں نے دانیہ کو معاف کر دیا ہے اور میرے دل کے اور گھر کے دروازے بھی کھلے کیونکہ وہ نکاح میں ہے. نکاح بھی تنسیخ میں نکاح کا دعویٰ ہوا ہے, نکاح ختم نہیں ہوا. پی ٹی آئی کا ذکر اس لیے آیا کہ آج مجھے پتہ چلا, بہت دکھ ہوا مجھے, اتنا دکھ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہم نے ساتھ کھانا کھایا تھا, ساتھ پانی پیا تھا, ہم ساتھ رہتے تھے. خان صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور آج بھی کرتا ہوں, لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ ایف آئی اے کے لوگوں نے بتایا کہ اس پوری کردار کشی کی مہم کے پیچھے فواد چودھری کا ایک ٹولہ تھا اور فواد چودھری کا تعلق پی ٹی آئی سے. انہوں نے کس کو خوش کرنے کے لیے کیا یہ تو مجھ کو نہیں معلوم, لیکن فواد چودھری نے جو کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فواد چودھری کہاں جائے گا. یہ حدود الہی میں گھسنا ہے. آپ کسی میری عادت نہیں کہ میں کسی کی کردار کشی کروں, اور کل آپ نے میرا کردار سب نے دیکھ لیا ہے. میرا جو کردار تھا جو میں کل پھٹ پڑا, اچھا وہ پھٹ گیا کہ آپ کو پتہ چل گیا میں کس طرح کا انسان. نہ میں کردار کشی کرتا ہوں, نہ ہی میں یہ اب کسی کے خوابگاہ میں گھس کر اس کی وہ باتیں جو کہ راز کی باتیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ کسی کا راز تلاش مت کرو, مل جائے تو فاش مت کرو. تو میں اسٹاکر نہیں ہوں, میں اسٹاکنگ نہیں کرتا. میری 2 بیویاں کرتی تھی اسٹاکنگ, نہیں میں نہیں کرتا. ایسے کہ اسٹاکنگ کرنا بری بات ہے. کسی کی تاک جھانک کرنا, اس کے بارے میں جاننا, ٹو لگانا, یہ سب بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, میں بتا سکتا ہوں خان صاحب کے بارے میں کہ ان کی شادی کا کیا معاملہ تھا. میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں فواد کے بارے میں. میں کافی کچھ بتا سکتا ہوں علی زیدی کے بارے میں. آپ کو تو نہیں پتا ہوگا علی زیدی کی 2 بیویاں ہیں, لیکن میں بتا سکتا ہوں. اسی طرح بہت ساری باتیں, لیکن میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ایسی باتیں کروں آپ کے سامنے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو. اور آپ کو کیا تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے. تو میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. میں تو جا رہا ہوں پاکستان سے, میں جب یہاں سے چلا جاؤں گا میں یہاں نہیں رہوں گا, کیونکہ اس ملک میں گالیوں نے ایسی فضا آلودہ کر دی ہے کہ سیاسی میدان میں کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا. حالانکہ یہ مجھے ہرا نہیں سکتے. میں کراچی کے مہاجر لڑکے سے کھڑا ہوں گا اگر کھڑا بھی ہوتا, ان کا باپ نہیں ہرا سکتا مجھ کو. لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فضا اتنی آلودہ کر دی ہے, اتنا آپ نے اس کے اندر خرابی پیدا کر دی ہے جو خرابی بسیار سے بھی نہیں ہوتی. اتنا آپ نے ماحول کو تلخ کر دیا ہے کہ تلخی چاروں جانب ہے. اب یہ پاکستان ایسا تھا کہ آپ سیاسی کیا کہا کہ امریکی سازش, کون سی سازش؟ یہ جو میرے خلاف ہوئی ہے امریکی سازش تھی کیا؟ کچھ نہیں. جب آپ کے پاس عوام میں جانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, میں تو تھا نا. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کے لیے کیا کیا؟ ہم نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم مہنگائی سے تو ختم نہیں کر سکے, ہم سڑکیں نہیں بنوا سکے, ہم اور کام نہیں کر سکے, تو ہم کیسے ووٹ مانگتے دوبارہ؟ اسی لیے فوری طور پر یہ شوشہ چھوڑا گیا اور فوری طور پر انتخابات کا مطالبہ بھی کیا گیا تاکہ مقبولیت جیسی ہو اور ووٹ پڑ جائے. خیر یہ سیاسی باتیں ہیں, لیکن میں پاکستان سے اب جا رہا ہوں. آپ سے میری ریکویسٹ صرف اتنی ہے, آپ مجھے چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں, آپ کی محبت کہ 2 دن تک پاکستان میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے ڈونٹ گو عامر بھائی. لیکن عامر بھائی جا رہے ہیں. عامر بھائی اس لیے جا رہے ہیں کہ عامر بھائی کا دل بہت دکھا ہے. ان کے 24 سال اور آپ لوگوں کا ان کے ساتھ سلوک, آپ نے ان کے اوپر میمز بنائی, آپ نے عامر بھائی کے ساتھ زیادتی کی بہت, آپ نے ان کا مذاق اڑایا, آپ نے ان کے علم پر جو آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے آپ نے ان کے کردار پر انگلی اٹھائی. آپ لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں, لیکن آپ بہت ساری باتیں ایسی کہتے رہے جو نامناسب تھیں. میں ہنس کے ٹالتا رہا, میں ہنس کے سہتا رہا, کیونکہ میں ہر خوشی کو غم میں, ہر غم کو خوشی میں اڑا گیا. میں نے کسی کی تکلیف کو محسوس کیا, اپنی تکلیف کو محسوس نہیں کیا. میرے اپنے گھر میں تکالیف نہیں, آپ نے اس کا سہارا لیا, مذاق اڑایا آپ نے اب ایسا کچھ میرے ساتھ کیا کہ میں وہ بیان سے قاصر ہوں. تو میں بس یہ کہ اب دل برداشتہ ہو گیا ہوں, اسی میں جا رہا ہوں. تو یہ میں چونکہ آپ نے پوچھا تھا کہ میں رکوں گا کہ نہیں. دانیہ اگر یہ کہ واپس آ جاتی, معافی مانگتی اللہ تعالیٰ سے, مجھ سے نہیں. میں نے تو معاف کر دیا. میں نے تو ہانیہ کو بھی معاف کر دیا. ہانیہ وہ لڑکی تھی جس نے مجھ پر نکاح کا جھوٹا الزام لگایا. میرا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا, کسی قسم کا کوئی نکاح نہیں. ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح پر تہمت لگانا خطرناک ترین بات ہے کہ رسول کی سنت ہے. میں اس کو اسی بات سے روکتا تھا, بھائی تم نے نکاح جب نہیں کیا تم کیوں ایسی باتیں کرتی ہو؟ 3 ملاقاتیں, ایک دفعہ گھر میں کھانے کے لیے, ایک دفعہ مدد کے لیے. بس بات یہ نہیں تھی کہ آپ نکاح پر عیب الزام لگا دیں اور آپ یہ باتیں کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کو محبت تھی, کوئی بات تھی, اس کو دوسرے طریقے سے ہم کر سکتے تھے.
لیکن نکاح ایک بہت اہم ترین بات ہوتی ہے. نکاح پھر اس کے بعد کیا کیا باتیں نہیں کی ہیں میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, بس اتنا بتانا چاہتا ہوں میں بے گناہ ہوں اس معاملے میں. اب آ جاتے ہیں, مگر میں نے اس کو معاف کیا, اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. اب یہ کہ جو اور باتیں ہیں وہ تاکہ آپ سب میں صاف کر کے دلوں کو جانا ہوں. دوسری بات یہ کہ امیر شکیل الرحمان صاحب آپ میرے مینٹور تھے, مینٹور ہیں, مینٹور رہیں گے. آپ سے میرا بڑا لو ہے, لیکن آپ نے کیا کر دیا. مجھے یاد ہے اچھی طرح جب میں نے آپ کے خلاف پروگرامز کیے تھے تو آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے گھر تشریف لائے تھے اور میں ہل کے رہ گیا تھا. میں بیمار سے تو آپ مجھے پوچھنے کے لیے آئے تھے اور میں نے کہا شکیل صاحب کہ آپ کیا کر بیٹھے, آپ نے کیا کر دیا, مجھے آپ نے ذلیل کر دیا, شرمندہ کر دیا. تو آپ نے مجھے گلے لگایا تھا. آپ مجھے اب جیو پہ لکھ رہے ہیں شیطان. شکیل صاحب آپ تو اتنا کچھ جانتے ہیں, آپ نے تو اتنا کچھ سکھایا مجھ کو. عالم آن لائن نام آپ نے رکھا, سکھایا. آپ نے شیطان لکھتے وقت یہ نہیں سوچا کہ شیطان کیا ہے. شیطان صرف شیطان ہے, اس کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا. باقی میرا فیصلہ اٹل ہے, میں یہاں اب نہیں رکوں گا. لیکن مجھے تھوڑا ٹائم اس لیے لگے گا کیونکہ میں اپنی گھر کا سودا کرنا ہے, مجھے اپنی جو ہے وہ بچوں کے لیے چیزیں بینک بیلنس چھوڑ کے جانا ہے, مجھے ابھی کہ اپنی گاڑی وغیرہ بیچنی ہے. دانیہ کی اگر واپسی ہوتی تو میں نہیں چاہتا. واپسی سے مراد دیجیے کہ واپسی میری طرف نہیں, مجھے ضرورت نہیں, واپسی ہوتی ہے اللہ کی طرف. ان تمام باتوں سے اللہ کی پناہ مانگتی واپسی جو سے حدود اللہ میں داخل ہونے کی کوشش کی. اب شوہر کی ویڈیو نکال دی, درد بہت ہے, درد بہت ہے, درد بہت ہے, لیکن چونکہ نکاح میں اس لیے درد کم ہے. معافی کر دیں, معافی اس کے لیے جائز میری طرف سے, کیونکہ وہ چھوٹی ہے اور اس کو گندگی سے نکالا تھا. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی میں بندگی شرمندگی, تو اس کو گندگی سے نکالا تھا. اس کو گندگی سے نکال کے اچھی جگہ لے کر آئے تھے. یہ اب جو جادو ٹونا, اور میں اس کو کہتا تھا وہاں زیادہ مت رکو, آ جائے کرو. اب گھر لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں, لوگ حسد کرتے ہیں, لوگ کسی کے ساتھ دیکھ کر خوش. عامر لیاقت صاحب, میں نے تو کسی کو نہیں ہوا نہیں لگنے دی تھی, یہ کون ہے. دیکھیے دنیا میں وہ یہی لوگ اچھے ہوتے ہیں. وہ ایک گانا بڑا مشہور تھا, 100 برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل. تو 100 برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل. میں نے بڑے برے عمل کیے, جو ایک اچھا عمل تھا اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول کرتا. آج دانیہ واپس آ جائے. میں نے ابھی کہتا ہوں کہ دل کے اور گھر کے دروازے کھلے ہیں. اب میری طرف سے سوائے معافی کے اور کچھ نہیں ہے, اور معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور اس کے بعد میں آپ سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کا بہت خیال رکھیں, وطن کا بہت خیال رکھیں. حالات صحیح نہیں ہیں, نفرتوں کو کم کریں, محبتوں کو بڑھائیں. میں ساری زندگی ٹیلی ویژن پر یہ درس دیتا رہا, اس کو ختم کریں, چیزوں کو تلخیاں ختم کریں. خان صاحب تلخیاں ختم کریں. آپ بہت بڑے آدمی ہیں, یو آر اے بگ مین, آپ کے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. آپ دیکھیں میرے گھر میں کیا ہوا, آپ نے 2 دن سے میں آپ کی ٹرینڈ چلتا تھا امپورٹنٹ حکومت نامنظور, 2 دن سے ٹرینڈ چل رہا ہے. ڈونٹ گو عامر بھائی, آپ نے میرے گھر میں نقب لگوا کے اپنے 5 دن کی جلسے خراب کیے, کیونکہ میں ایسا آدمی ہوں کہ جس کے بارے میں گھر گھر ذکر ہوتا رہتا ہے. شادی ہوگی تو ذکر ہوگا, چلا کر تو ذکر ہوگا. آپ کو دیکھنے لوگ بھول گئے. میں ایسی بلا ہوں, تو یہ بلا اپنے سر پہ کیوں نہیں تھی, آپ میں بلا ہوں بلا. تو اس لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے پیچھے نہ پڑا کریں. اب میرے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے. ہاں, وہ کیا ہاتھ ہے. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا, میں ابھی پکار لوں گا. نہیں دور ہے مدینہ میری آرزو محمد, میری جستجو مدینہ. میں مدینے سے یاد آئے, میں جانے والا ہوں, بلاوا آ گیا رسول اللہ. یہ شرابی نشے اور آئس والوں کو جلدی نہیں بلاتے رسول اللہ, ہاں ٹائم لیتے ہیں. آ گیا تو میں چاہ رہا ہوں دانیہ بچے تم نے غلط کیا ہے, تو میں جا رہا ہوں. اور یہ کہ اس کے بعد حج کا موقع ہے. حج کے بعد اس دوران میرے رابطے کسی سے نہیں ہوں گے. قومی اسمبلی کا جب تک میرا اجلاس ہوگا میں آتے جاتا رہوں گا, لیکن یہ کہ حج کے وقت جب میں نکلوں گا اس کے بعد میں پھر پلٹ کے واپس جاؤں گا. آپ لوگ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں کہاں جا رہا ہوں کہاں نہیں یہ میں کسی کو نہیں بتا رہا. ہو سکتا ہے میں ایک تھا ٹائیگر کے سلمان خان کی طرح کیوں چلے جاؤں, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, لیکن میں بتانا نہیں چاہتا. اب میں اب گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میری خبر بھی گمنام ہو, میں خود بھی گمنام ہوں, اور میں گمنام ہو جاؤں. نام بہت کما لیا, نام رہے بس اللہ کا. اللہ حافظ.